إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے قل اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کی برائی سے جب کہ اس کا اندھیرا پھیل جائے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرا لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کی برائی سے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب کہ وہ حسد کرے۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، قابل احترام خواتین اسلام، آج ایک اہم موضوع کے بارے میں کچھ گزارشات عرض کرنی ہے جس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ اسلام میں کچھ اچھے اور کچھ برے اعمال کا بیان کیا جاتا ہے جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور ایک رائے کے مطابق دل کے اعمال جسم کے اعمال سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ دل کے اچھے اعمال ہیں، کون کون سے ہیں؟
سب سے پہلے اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، اور جتنا زیادہ بندے کے دل میں اللہ کا خوف اور خشیت ہوگا اس کے ظاہری اعمال اتنے ہی زیادہ خوبصورت ہوں گے۔ دوسرا عمل توکل ہے، یہ بھی دل کی عبادت ہے۔ توکل کا معنی اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا۔ جس قدر انسان کا اللہ ذوالجلال پر توکل ہوگا اس قدر یقین اور اعتماد کے ساتھ وہ نیک اعمال کرنے میں سبقت کرے گا، اور اسی طرح رجا، امید، نیک عمل کا یہ بھی ایک نیک عمل ہے۔ اور جب انسان کے دل میں یہ عقیدہ موجزن ہوگا تو وہ جب اللہ ذوالجلال کے دربار میں حاضری دے گا تو اس کے دل میں یہ بات ہوگی کہ میرا اللہ، میرا مالک الملک، میرا داتا، میرا رحمان اور رحیم مالک ضرور میرے کسی عمل کو قبول فرما کر مجھے اللہ ذوالجلال اپنا تقرب بھی دیں گے اور جنت الفردوس بھی عطا فرما دیں گے۔ تو میرے بھائیو دوستو، جتنا انسان کا اللہ کی پر امید قائم ہے اس قدر اس کی عملی زندگی میں بھی نکھار آئے گا۔ اسی طرح کچھ برے اعمال ہیں جن کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے، اور جو دل کے لیے بیماری اور روگ ہیں جن کی وجہ سے انسان کی پوری زندگی بدمزہ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ نیکیوں میں بھی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے۔ ان بیماریوں میں ایک بیماری حسد ہے۔ جب انسان حسد جیسے ناپاک گناہ اور کبیرہ گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے تو یہ گناہ اسے جہنم میں لے جانے سے پہلے اس کی دنیا کو بھی جہنم بنا دیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بچائے، اور اس کی زندگی صرف اور صرف بدسکونی، بے چینی کا مجموعہ ہو جاتی ہے۔ اور حسد کیا ہے؟ کسی نعمت کے چھن جانے کی آرزو کو حسد کہتے ہیں۔ بعض لوگ اتنے تنگ دل ہوتے ہیں کہ دوسروں کی نعمت ان کو برداشت نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو سکون مل گیا، خاص کر رشتہ داروں کو، دوستوں کو، عزیزوں کو، اپنے ہم پیشہ کو اگر اچھی نوکری مل گئی، اچھی حالت مل گئی تو یہ جل بن کر خاک ہو جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگوں کو جو نعمت اللہ نے دی ہے ان سے چھین کر یہ مجھے مل جائے۔ اس بری عادت کو حسد کہتے ہیں، اور حسد کرنے والے کو حاسد کہتے ہیں۔ حسد کرنے والا نہایت ہی برا ہوتا ہے اور وہ لوگوں کی تباہی اور بربادی چاہتا ہے، اپنی بھلائی کے لیے کوشش نہیں کرتا، کاہل اور سست ہو جاتا ہے، اور یہ چیزیں اسے اللہ کی نعمتوں سے محروم کر دیتی ہیں۔ اور میرے بھائیو دوستو، وہ لوگوں کی بربادی سے پہلے اپنی بربادی کر لیتا ہے، کھلم کھلا لوگوں کی چغلیاں کرتا ہے، غیبت کرتا ہے اور تہمتیں لگاتا ہے، اور پھر بعض اوقات طرح طرح کی تکلیفیں دینے کی کوشش کرتا ہے۔ عہد رسالت میں بھی یہودیوں اور مشرکین کے اندر، یہودیوں اور مشرکین اہل کتاب کے اندر یہی روش تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حسد کرتے تھے۔ مالک فرماتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنے فضل سے مسلمانوں کو جو نعمتیں، جو دولت ایمان عطا فرمائی ہے، اس سے وہ حسد کرتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، حسد کے معنی کھوکھلا، کھجلانے اور کھوکھلا کرنے کے ہیں۔ حسد کو حسد اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دل کو اندر اندر سے ہی کھوکھلا کر دیتا ہے، اور اس کا ایک معنی علماء نے
چیچڑی بتلایا ہے، یہ چھوٹا سا جانور ہوتا ہے جو گائے اور بھینس کو چمٹ جاتا ہے، ان کا خون چوستا رہتا ہے، اسی طرح حسد انسان کے دل کے ساتھ لپٹ کر اس کا خون چوستا رہتا ہے۔ اور حسد کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ صاحب نعمت سے نعمتوں کے زوال کی تمنا کرنا اور یہ خواہش کرنا کہ یہ نعمت سے چھن جائے۔ ہمارے شیخ مولانا محی الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ نے ایک شعر میں اس بات کو بیان کیا تھا، فرماتے تھے حاسد کیا چاہتا ہے؟ حاسد چاہے رب دی نعمت لوکاں تھی چھن جاوے، حاسد چاہے رب دی نعمت لوکاں تھی چھن جاوے، حسد بری ہے مرض جو حاسد سڑدائی مر جاوے۔ یہ حسد اتنی بری چیز ہے کہ ساری زندگی حسد کرتا رہتا ہے اور اسی میں اس کی موت آ جاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، فلا فرمایا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمْ المسلم اخو المسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو نصیحتیں فرما رہے ہیں، فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، لوگو بدگمانی سے بچو، بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی جھوٹی چیز ہوتی ہے۔ کسی کے بارے میں یہ سمجھنا وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے۔ او میرے بھائی، ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، کسی کے بارے میں کیوں سوچتے ہیں؟ پتہ نہیں وہ اللہ کے نزدیک کتنا ہم سے بہتر ہے، اگر اس سے گناہ بھی ہو گیا، ہو سکتا ہے وہ اللہ سے معافی مانگ لے، دعا کرنی چاہیے یا اللہ اس بھائی کو ہدایت عطا فرما اگر گناہ گار ہے۔ لیکن بدگمانی کرنا، فرمایا یہ جھوٹی بات ہے۔ وَلَا تَحَسَّسُوا، فرمایا کسی کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور کسی کی جاسوسی بھی نہ کرو۔ وَلَا تَنَافَسُوا، اور نہ منافست بھی کرو۔ منافست کیا ہے؟ سودا ہو رہا ہے، کوئی بولی دے رہا ہے، یہ دھوکہ دینے کے لیے ریٹ بڑھاتا ہے، نیت اس کی کوئی نہیں سودا خریدنے کی، نیت نہیں ہے، مگر کیا ہے کہ سودے کا ریٹ بڑھ جائے، اس لیے فرمایا وَلَا تَنَافَسُوا، میرے امت کے لوگوں مسلمانوں، دھوکہ دینے کے لیے سودے کا ریٹ نہ بڑھایا کرو۔ اور فرمایا وَلَا تَدَابَرُوا، اور مسلمانوں سے پیٹھ بھی نہ پھیرنا۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو جیسے حکم دیا گیا ہے ایسے بھائی بھائی بن کر رہو، کیونکہ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تو معمولی بات پر ٹانگیں کھینچتے ہیں، اس کو یہ نعمت کیوں ملی ہے، یہ اس کا حقدار نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوستو، نعمت کو دینا یہ تقسیم اللہ ذوالجلال کی ہے، میری اور آپ کی نہیں ہے۔ اور حاسد اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا، وہ جہاں سمجھتا ہے اس کو نہیں ملنی چاہیے تھی، مجھے ملنی چاہیے تھی۔ اور حسد کی کئی قسمیں ہیں، کئی درجات ہیں۔ کسی کی عزت اور شہرت دے کر دل میں جلتا رہتا ہے، اڑتا رہتا ہے اسے مقام کیوں ملا، اور یا کسی کی شان و شوکت، اس کے وسائل اور فضائل کو دے کر خواہ مخواہ ضد میں رکھنی اس کے بارے میں، دل میں اس کے بارے میں ضد رکھنی، سازشیں اس کے متعلق کرنی، اس پر تنقیدیں کرنی، اور اس معاملے میں تہمت کرنی، یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ ایسی سوچ رکھنے والا مرنے سے پہلے مر جاتا ہے۔ اور حسد کی ایک صورت یہ ہے کہ خواہش رکھنی کہ مجھے یہ نعمت ملے نہ ملے لیکن اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ اور حسد کی چوتھی قسم، اس کو رشک کہتے ہیں۔ کسی کو نعمت ملی تو اس کو رشک ہے، یا اللہ اس کی نعمت کو باقی رکھ اور مجھے بھی عطا فرما۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی حلقتہ فی الحق، ایک بندے کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور دوسرے کے پاس مال نہیں ہے، وہ اللہ سے دعا کرتا ہے یا اللہ اس کی نعمت کو باقی رکھ اور مجھے بھی عطا فرما، تاکہ جس طرح تیرا اللہ کا بندہ یہ تیری راہ میں مال لٹاتا ہے میں بھی لٹایا کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو نیت کے مطابق اللہ اجر عطا فرما دیتے۔ اور دوسرا بندہ جس کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، وہ علم کے مطابق عمل کرتا ہے، لوگوں کو سکھاتا ہے، اور یہ بھی اللہ سے دعا کرتا ہے رب زدنی علما، اللہ مجھے بھی علم عطا فرما تاکہ میں بھی تیرے دین کی خدمت کروں۔ اس کو رشد کہتے ہیں، اور یہ جائز ہے۔ ایماندار نماز، روزے اور دیر اعمال میں ایک دوسرے سے منافست کرتے ہیں۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، فرمایا سبقت کرو اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور بہت سے لوگ حسد کی ایسی بیماری میں ملوث ہیں اور انتہا تک پہنچ چکے ہوتے ہیں، لیکن زبانی دعویٰ کرتے ہیں ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں، ہم کسی سے کوئی حسد نہیں کرتے۔ یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے، گناہ بھی کرواتا ہے اور احساس تک نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو دوستو، حسد آ جاتا ہے لیکن مومن فوراً اپنا دل کو صاف، کسی مسلمان بھائی کے بارے میں اپنے دل کو صاف رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے فرمایا تھا یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسیا، اے انس میرے بیٹے، اگر اللہ تمہیں توفیق دے تیری صبح اور شام ایسی ہونی چاہیے، تیرے دل میں کسی مسلمان بھائی کے بارے میں میل نہیں ہونا چاہیے۔ اے میرے بیٹے یہ کام کرو، وذالک من سنتی، اور یہ میرا طریقہ ہے۔ مسلمان بھائیوں کے بارے میں دل میں حسد نہیں ہونا چاہیے، اور اسلام ہمیں اسی بات کا حکم دیتا ہے کہ جب کسی کو علم و فضل میں دیکھو، جاہ و جلال میں دیکھو، مالی وسائل ہو تو حسد کی بجائے رشک کیا کرو، اللہ سے فضل کا سوال کیا کرو، یا اللہ جس طرح تو نے اس بھائی کو نعمتیں دی ہیں مجھے بھی عطا فرما۔ لیکن کسی کو خوشحال دیکھ کر جلنا، سڑنا اور اس کا سکون ختم کرنے کے لیے سازشیں کرنا، یہ تباہی ہے اور یہ بربادی ہے، اور یہ یہودیوں کا کام ہے۔ حسد سب سے پہلے ابلیس نے کیا، شیطان نے کیا۔ آدم علیہ السلام کی عزت اور شوکت دیکھ کر جل گیا اور کہا نا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور آج بھی مسلمانوں سے یہودی اور اہل کتاب حسد کرتے ہیں، اس کی بنا پر وہ ہمیشہ مسلمانوں کو کمزور کرنے، ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کا اصل مقصد حسد ہے۔ معاذ اللہ، کبھی رسول اللہ کی تحقیر کرتے ہیں، کبھی قرآن کی تحقیر کرتے ہیں، اور آج کل تو انہوں نے نیا کام شروع کیا ہے، اکثر لوگ اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ نیٹ پر فحاشی، عریانی، بے حیائی پھیلائی ہوئی ہے تاکہ مسلمان اپنے رب سے غافل ہو جائیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ تو میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ حسد، جیسا کہ میں نے عرض کیا، پہلا حسد ابلیس نے کیا، پھر آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور کابیل کو بھی حسد کی بنا پر قتل کروایا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی یوسف سے حسد ہو گیا تھا۔ تو میرے بھائیو دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس خطرے سے ڈرایا تھا اور فرمایا تھا انہ سیصیب امتی داء الامم، ان قریب میری امت کو پہلی امتوں کی بیماری لگے گی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سی بیماری ہے؟ فرمایا غرور، تکبر، مال کی کثرت کی ہرس اور دنیا میں مشغول ہو جانا، دنیا کمانا، دنیا کے اندر گم ہو جانا۔
اور ایک دوسرے سے بیزار ہونا اور ایک دوسرے سے حسد کرنا۔ فرمایا پھر کیا ہوگا؟ حتی یکون البغی ثم الحرج، پھر جب یہ چیزیں آ جائیں گی پھر بغاوت ہوگی، پھر قتل ہوگا، اور آج وہی ہو رہا ہے، آج وہی ہو رہا ہے۔ معمولی معمولی بات پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ حسد کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، ایک دوسرے سے بیزار ہونے کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ولا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد، مومن بندے کے دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ایمان اور حسد۔ جہاں حسد ہوگا ایمان نکل جائے گا، اور جہاں ایمان ہوگا وہاں حسد نہیں ہوگا۔ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے 3 حرف ایسے ہیں جن پر نقطہ کوئی نہیں، حسد، حرص اور طمع، اور جس کے اندر آ جائیں اس کے ایمان کو خالی کر دیتے ہیں۔ حسد، حرص اور طمع، اس لیے بچنا چاہیے، کیونکہ حسد ایمان کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ جب بھی دل میں کسی کے متعلق حسد کے جذبات آئیں، فوراً اللہ ذوالجلال سے دعا کرے، اس بھائی کے لیے نعمت کو باقی رکھنے کی دعا کرے، اور اللہ ذوالجلال سے فضل تلاش کرے، اللہ ذوالجلال سے دعا کرے، اللہم اہد قلبی واسلل سخیمۃ صدری، رب کریم میرے دل کو سیدھا کر اور میرے دل کے حسد کو کھرج کر نکال دے۔ اور اللہ سے ہر وقت یہ خواہش رکھنی چاہیے کہ میرا دل ہر مسلمان کے لیے صاف و سلیم و صدر ہو، کسی کے بارے میں حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو۔ اور میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بتلا دیا تھا امت کو، فرمایا دنیاوی معاملات میں دیکھنا ہے تو اپنے سے نیچے کو دیکھا کرو، اور دینی معاملات میں اپنے سے اوپر کو دیکھو۔ جب نیچے کو دیکھو گے کہ یار میرے فلاں بندے کے پاس مال ہے، میرے پاس نہیں، تو نیچے دیکھو، کسی کے پاس مال بھی نہیں اور ہے بھی بیمار، مجھے اللہ نے صحت عطا فرمائی ہے، اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے۔ میرے رب نے میرے لیے یہی فیصلہ کیا، اور اسی میں حکمت ہے، اسی میں بہتری ہے، کیونکہ میرے بھائیوں دوستو، ہمارا اصل مکان تو جنت ہے، یہ دنیا تو عارضی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو نصیحت فرمائی تھی، عبداللہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل وعد نفسک من اہل القبور۔ اللہ ہمیں بھی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا دنیا میں عبداللہ ایسے رہو، کون کہہ رہا ہے؟ سید الاولین والآخرین، حبیب رب العالمین کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں عبداللہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی راہی مسافر ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو فرمایا مردوں میں شمار کیا کرو۔ اس لیے حسد اور حاسدوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو مسنون اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اور شام نمازوں کے بعد بتلائے ہیں، انسان ان کو پڑھتا رہے۔ اور اگر کوئی حسد کرتا ہے تو بھائیوں وہ آپ کا دھوبی ہے، آپ کے گناہوں کو معاف کروا رہا ہے۔ کئی گناہ انسان استغفار سے بھی معاف نہیں کروا سکتے۔ جب کوئی تہمت لگاتا ہے، سلف صالحین میں کسی نے کسی کو کہا او جی فلاں آپ کے متعلق یہ باتیں کر رہا ہے، انہوں نے ایک تھال کھجوروں کا اس کی طرف بھیجا، وہ کہنے لگا جی یہ اس کس لیے ہے؟ فرمایا تو میرے گناہوں کو دھو رہا ہے، میں نے تمہیں یہ گفٹ عطا کیا ہے۔ تو اس لیے اسی طرح آیت الکرسی کی پابندی کیجئے، ہر نماز کے بعد، فجر کے بعد اور مغرب کے بعد، اور رات کو سوتے وقت 3 مرتبہ آخری تینوں کل پڑھے جائیں، ظہر اور عصر اور عشاء کے بعد 1 مرتبہ۔ انشاءاللہ آپ پوری زندگی حسد سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔
استغفرullah alhamdulillah alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا۔ حسد کی طرح انسانی نظر میں بھی اللہ نے تاثیر رکھی ہے، اور بعض اوقات انسان دیکھنے والا کسی کی طرف حسد کی نظر سے دیکھتا ہے، حیرانی کی نظر سے دیکھتا ہے، تو ان کی آنکھوں سے نکلنے والا زہر دوسرے کے جسم میں سرایت کر جاتا ہے اور وہ مختلف بیماریوں اور مصائب کا شکار ہو جاتا ہے۔ علماء نے نظر بد کو بھی حسد کی ایک قسم کا قرار دیا ہے، اور نظر بد والا اکثر حاسد ہوتا ہے، جس سے حسد کرتا ہے اسے بغض یا اسے پسند کی نظر سے دیکھتا ہے، اور دیکھتے وقت اگر کوئی اچھی چیز نظر آئے تو انسان کو الحمدللہ کہنا چاہیے، ماشاءاللہ کہنا چاہیے، بارک اللہ کہنا چاہیے، دل میں اس بھائی کے لیے جس کو یہ نعمت ملی ہے اللہ سے برکت کی دعا کرنی چاہیے، لیکن وہ یہ نہیں کرتا، دل میں حسد آ جاتا ہے، حیرت آ جاتی ہے، اس سے دوسرا شخص مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر لگ جانا حق ہے، اور فرمایا استعیذ باللہ فإن العین حق، اللہ سے نظر سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو کیونکہ نظر لگ جانا حق ہے، اور فرمایا نظر حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جاتی وہ نظر ہے، اور جب تم سے کسی سے غسل کا مطالبہ کیا جائے تو غسل کر لیا کرو، تاکہ غسل کا پانی جس کو تمہاری نظر لگی ہے اس کو نہلایا جائے تو نظر ختم ہو جاتی ہے۔ آج اگر کسی کو کہہ دیا جائے نا بھائی تیری نظر کی وجہ سے وہ بیمار ہے، تو کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کیا، بھائی غسل کر کے دو تاکہ وہ اس کو نہلا دیا جائے، تو آگے سے ناراض ہو جاتے ہیں تو نے مجھ پر الزام لگایا۔ حالانکہ نظر حق ہے، اچھے آدمی کی بھی نظر لگ جاتی ہے، اور بعض اوقات نیک آدمی کسی کو حیرت کی نظر سے دیکھتا ہے اس کو بھی نظر لگ جاتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ کے حکم سے انسان پر اثر انداز ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر وہ اونچی جگہ پر ہو تو نظر کی وجہ سے نیچے گر جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین تدخل الرجل القبر والجمل القدر، فرمایا نظر آدمی کو قبر تک اور اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کی قضاء و قدر کے بعد سب سے زیادہ نظر کی وجہ سے میری امت کے لوگوں کی اموات ہوگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکی کو دیکھا جو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کام کرتی تھی، اس کے چہرے پر کالا یا پیلے رنگ کا نشان تھا، آپ نے فرمایا اسے دم کرو، تو نظر کا دم کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس لیے نظر کا دم کرنا چاہیے، اور نظر ہر شخص کی لگ سکتی ہے، اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اور ہر نظر لگانے والا حاسد نہیں ہوتا، لیکن ہر حاسد نظر لگانے والا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق میں حاسد سے شر کی پناہ طلب کرنے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دم کرنے کا بھی حکم دیا کرتے تھے، تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نظر سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جب کوئی مسلمان کوئی اچھی چیز دیکھے، کوئی بچہ خوبصورت دیکھے، کسی کے پاس اچھی نعمت دیکھے تو بارک اللہ کہے، اللہ اس میں برکت عطا فرما، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ حضرت سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتلایا تھا کہ عامر بن ربیعہ کی نظر سہل بن حنیف کو لگ گئی، وہ نہا رہے تھے، سہل بن حنیف بڑے خوبصورت تھے،
اور سیدنا عامر بدری صحابی تھے، دیکھ کر کہنے لگے اتنا خوبصورت تو جسم کسی عورت کا ہوتا ہے، بیمار ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ نے حکم دیا عامر کو کہ غسل کرو، اور غسل کا پانی سہل بن حنیف کے اوپر ڈال دیا گیا، اللہ نے ان کو صحت عطا فرمائی۔ اس لیے نظر سے بچنے کے لیے انسان دم کرے، اور عام طور پر بھی بندہ جب کپڑے اتارتا ہے شیشے کے سامنے اپنے آپ کو تو بسم اللہ کر کے کرے، بسم اللہ کہے گا تو وہ شیطانوں اور جنوں کی نظر بد سے محفوظ رہ سکے گا۔ اسی طرح جیسا کہ میں نے عرض کیا، جس شخص کو نظر لگ جائے اسے غسل کرنے کا حکم دیا جاتا تھا، پھر اس پانی سے مریض کو غسل کروایا جاتا تھا۔ اسی طرح کچھ دعائیں بھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اگر کسی کو نظر لگ جائے تو مریض کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفی کا 7 مرتبہ پڑھیں، پہلے درود شریف پڑھ لیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اسی کے ساتھ دعائیں اور بھی ہیں، اللہم رب الناس اذھب الباس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اور آخری تینوں قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اس کو دم کیا جائے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے نظر دور ہو جائے گی، بچوں کو بھی بڑوں کو بھی نظر لگ سکتی ہے۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ذوالجلال حسد سے اور برے دل میں خیالات سے بچائے، اور ہمارے دلوں کو ہر مسلمان کے لیے محبت اور پیار کا گھر بنائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء، اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك۔ رب کریم غفور رحیم، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ دین پر استقامت نصیب فرما، اللہ ہمارے دلوں میں اپنا خوف اور خشیت عطا فرما، اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ رب کریم غفور رحیم، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، یا اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ایک بھائی ظاہر صاحب کی اہلیہ کا آپریشن ہے، اللہ ذوالجلال انہیں بھی اور تمام بیماروں کو جو اس مسجد میں بیٹھے ہیں، ہمارے عزیز و اقارب دوست احباب مسلمان جو بھی بیمار ہیں، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا، ان میں جو زندہ اللہ انہیں صحت و عافیت عطا فرما، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی مغفرت فرما، اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغ بنا۔ یا اللہ عالم اسلام پر رحم فرما، یا اللہ کشمیر، فلسطین، شام، ہندوستان، جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ مسلمانوں کے مالوں جانوں عزتوں کی حفاظت فرما۔ اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ واقیم الصلاۃ۔